میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا تھا، میں نے کہا اور بھی قومیں ہیں کہ جن کے لوگ جب مارے گئے تو انہوں نے علم بغاوت کو بلند کر دیا۔ بلوچستان کی مثال آپ کے سامنے ہے، 4-5 لوگ اٹھ گئے، یا ان کچھ لوگوں پہ اگر ظلم بھی ہوا تو اس کے نتیجے میں کیا بن گئے؟ ملک دشمن بن گئے، بغاوت کا علم بلند کر دیا، اپنے ملک سے اور ملکی اداروں سے دشمنی پہ اتر آ گئے۔ لیکن یاد رکھو، جب سے پاکستان بنا ہے شیعہ قوم کے جوان بھی مارے گئے، انجینئر بھی مارے گئے، اس قوم کے ڈاکٹر بھی مارے گئے، اس قوم کے شیرخوار بچے بھی مارے گئے، گلے بھی کاٹے گئے، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن اس قوم نے کبھی بھی علم بغاوت بلند نہ کیا۔ اگر کربلا نہ ہوتی شاید یہ جواں باغی بن جاتا۔ یہ کربلا ہے جس نے جواں کو حب الوطنی کا درس دیا ہے، یہ کربلا ہے جس نے صبر کا درس دیا ہے، یہ کربلا ہے جس نے ایثار کا درس دیا ہے۔ اہل بیت پہ ظلم ہوا، اسلام کے خلاف علم بلند نہیں کیا، جو ظلم کرتے تھے ان کے خلاف علم کا نام بلند کیا۔ اور ہر زمانے میں شیعوں نے ظالموں کے خلاف آواز ضرور اٹھائی ہے، لیکن وطن سے کبھی دشمنی نہیں کی، مٹی سے کبھی دشمنی نہیں کی، کیونکہ یہ درس کہاں سے ملتا ہے؟ کربلا سے ملتا ہے۔ تو اگر مجلسیں نہ ہوں، محرم اور سفر نہ ہوں، تو نوجوانوں کی تربیت کیسے ہو؟ کیونکہ تم نے تو تربیت کرنے کا کوئی بندوبست تو کیا ہی نہیں ہے۔ ٹی وی شیطان کے حوالے، سینما شیاطین کے حوالے، پورا معاشرہ اور میڈیا تم نے شیاطین اور شیطانی قوتوں کے حوالے کر دیا ہے۔ تو اگر قوم کے لیے کوئی تربیت کے بندوبست کرنے کا سبب بنتا ہے تو حسین نے اپنی مجلس کے ذریعے قوموں کو پروان چڑھانا سکھایا ہے۔ یہاں سیاسی جماعتوں کے لیڈروں کو اگر مارا جاتا ہے فوراً نعرہ بلند ہوتا ہے ہم پاکستان سے الگ ہونا چاہتے ہیں، لیکن ایک ہماری محفل، ایک شہیدوں کی مجلس ایسی بتاؤ جہاں پہ ایسے نعرے مارے گئے ہوں، کیونکہ وفا کا درس ہم نے عباس سے سیکھا ہے، شہادت کا درس ہم نے غازی عباس سے سیکھا ہے۔ یہ مجلسیں بقا کا درس دیتی ہیں، یہ مجلسیں مقام تہذیب ہیں۔ تو کربلا ایک واقعہ نہیں ہے، تو خدا کہتا ہے میں واقعہ اس لیے سناتا ہوں، پہلا درس تاکہ واقعات کو پڑھ کے دلوں کو مضبوط کیا جائے۔ دوسرا درس ہے حبیب، ہم واقعات اس لیے سناتے ہیں تاکہ حق اور باطل کی پہچان ہو جائے۔ ہم مجلسوں میں لوگوں کو واقعہ نہیں پڑھاتے، ہم حق اور باطل کی نشاندہی کرتے ہیں تاکہ بچے کو پتا ہو یزید باطل پر تھا، حسین حق پر تھا۔ ہم جب جنگوں کو بیان کرتے ہیں ہم کسی تردد میں نہیں پڑھتے، ہم کسی تشویش میں نہیں پڑھتے، ہم بربلا بتاتے ہیں صفین میں علی حق پر تھا، مد مقابل میں آنے والا باطل پر تھا۔ کتنی بھی حساس اور سینسیٹیو شخصیات کیوں نہ ہوں، لیکن ہم نشان کھینچ دیتے ہیں کہ حق و باطل کیا ہے، اور اسی حق و باطل کے لیے حسین ابن علی نے اپنی جان کو دیا۔ جنگ جمل ہے، اصحاب کھڑے ہیں، نبی کی بیوی سامنے کھڑی ہیں، احترام اور ہر چیز اپنی جگہ پر، لیکن جب بات حق و باطل کی آتی ہے تو حق پر علی ابن ابی طالب تھے اور علی کے مقابلے میں آنے والے باطل پر تھے۔ یہ ہم بچوں اور اپنی سیرتوں کو بتاتے ہیں، کیونکہ جس نسل کو حق و باطل کا پتہ نہ ہو وہ نسل انقلاب کیا لائے گی، وہ نسل ریولوشن کیا لائے گی، وہ نسلیں تہذیب نہیں بناتی، وہ نسلیں معاشرے نہیں بناتی جن کو حق و باطل کا پتہ نہ ہو۔ اور یہ نبی نے پہلے دن سے بتایا کہ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ یہ مت دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہے ہیں۔ جہاں علی کھڑے ہوں گے وہاں سے حق کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو یہ مجلس نہیں، حق و باطل کی پہچان ہے۔ یہ قصہ گوئی کا مقام نہیں، یہ عبرت لینے کا مقام ہے۔ تو کا پہلا درس یہ ہے کہ دلوں کو مضبوط کر دیا جائے، اور واللہ جتنا مسلمانوں میں شیعیان علی کا دل مضبوط ہے اتنا کسی کا نہیں ہے، کیونکہ علی کا شیعہ نہ اسرائیل سے ڈرا، علی کا شیعہ نہ امریکہ سے ڈرا، علی کا شیعہ کسی طاقت اور قوت سے نہ ڈرا۔ لوگوں کی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں، امریکہ کی ایک فون آتی ہے، لیکن یہ شیعہ تھے جنہوں نے امریکہ کو عراق کے اندر درس دیا کہ اگر تم، امام خمینی کا زمانہ تھا جب ایرانی سفیر کے ساتھ بدتمیزی کی گئی تھی، انہوں نے سفیر کو بلا کے اس کے منہ پہ تماچا مار کے بتایا تھا کہ اگلی بار اگر کسی کو مارو تو یہ دیکھ دینا یہ علی کا چاہنے والا ہے یا کوئی غیر ہے۔ یہ ہمت
یہ ہمت، یہ جرت اگر ہمیں کہیں سے ملی ہے تو علی ابن ابی طالب سے ملی ہے کہ باطل کے سامنے سر جھکانے کا نہیں ہے۔ اسرائیل سے پوچھیے آج کس سے ڈرتا ہے؟ شیعیان علی ابن ابی طالب سے ڈرتا ہے۔ یہ جو صلح کی کہانیاں آپ سنتے ہیں، صلح ایسے نہیں ہوتے۔ دشمن جب اپنے گھٹنوں پہ آتا ہے تب صلح کی بات کرتا ہے، جب دیکھ لیتا ہے میرا زور اب ان پہ زیادہ نہیں چل رہا تب وہ صلح کی باتیں کرتا ہے۔ تو یہ تعلیم اہل بیت کا کمال ہے، ہمارا کمال نہیں ہے، یہ تعلیم اہل بیت کا کمال ہے، یہ جذبہ حسین کا کمال ہے، یہ طرز زندگی حسین کا کمال ہے کہ جب ایسی زندگی گزارو گے تو خدا عزت عطا کرے گا، لیکن اگر حسین کے راستے سے ہٹو گے تو ذلتوں میں گھر جاؤ گے۔ تو پہلی آیت کہ ہم قصے اس لیے سناتے ہیں تاکہ عبرت حاصل کر کے دلوں کو مضبوط کیا جائے، حق و باطل کی پہچان کی جائے، دوسرا لوگوں کو نصیحت کی جائے، تیسرا اللہ کے اولیاء کا ذکر کی جائے۔ دوسری قرآن کی آیت وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَهِيَ مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شاعر کی عزت کرتا ہے یہ تقوی الہی کی نشانی ہے۔ شاعر صرف حجر اسود نہیں ہے، شاعر صرف صفا و مروہ کی پہاڑیاں نہیں ہیں، شاعر صرف مکے میں نہیں ہیں، ہر وہ چیز جس کی نسبت پروردگار عالم سے ہو، جس کو دیکھ کر خدا کی یاد آئے۔ کیوں فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ ان کی نظر میں تو سجدہ عبادت، نماز عبادت، روزہ عبادت، حج عبادت، تو یہ کیا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، کعبے کو دیکھنا عبادت ہے۔ ارے اینٹوں کو دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہاں کہ ان اینٹوں کو دیکھنے سے اگر خدا یاد آئے تو یہ شاعر اللہ ہے، علی کو دیکھنے سے خدا یاد آئے یہ شاعر اللہ ہے۔ ہاں اب میں نے کسی اور مجلس میں بھی ذکر کیا، کیونکہ IRC میں جو اشرا پڑھ رہے ہیں، کیونکہ یہاں ٹائم کم ہوتا ہے، میں کھلی مجلسیں اور اوپن ٹائم IRC کو دیتا ہوں تو 12:15 سے 12:20 پہ، تو وہاں موضوع بھی لشکر عقل اور لشکر جہل ہے کہ آج معاشرے کو بے عقلی نے گھیرا ہوا ہے۔ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں 75 لشکر جہالت کے، 75 لشکر عقل کے ہیں۔ یہ موضوعات بہت کم پڑے جاتے ہیں۔ فرمایا اگر چاہتے ہو ہدایت پاؤ ان لشکر والوں کو پہچانو، سوار ہو عقل کے لشکروں پر، جہالت کے لشکروں کو پیچھے دھکیلو۔ آج معاشرے کو جہالت نے گھیرا ہوا ہے۔ انسان جب مکتب سے دوری اختیار کرتا ہے پھر جہالت میں پڑ جاتا ہے، تنگ نظری۔ کہ آج اگر کسی سے پوچھا جائے کہ پاکستان کا ایشو کیا ہے، مسائل کیا ہیں، سب بولیں گے مولانا غربت ہے، مہنگائی ہے، دیندار بولے گا بے حیائی ہے، بے عفتی ہے، انتشار ہے، سیاسی انتشار، قومی انتشار، تفرقہ وارانہ باتیں، یہ ملکی مسائل ہیں۔